والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا هل وجدتم ما وعد ربنا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ. آٹھویں پارے میں قرآن عظیم کے 8ویں جز میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ نہ تو جنت میں ہوں گے. اس جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے اور اللہ نے چونکہ اس جز کے اندر ان لوگوں کا ذکر موجود ہے اسی لیے اللہ نے جو ہے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا اور اسی لیے اس سورت کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے چونکہ اعراف میں رہنے والوں کا ذکر اس میں موجود ہے. کون سی جگہ ہے؟ تحقیق کے مطابق مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے بیچ کی ایک جگہ کا نام اعراف ہے. نہ جنت کی طرح سکون ہے، نہ جہاں جنت کی طرح جنت کی نعمتیں موجود ہیں اور نہ جہنم کے جیسا عذاب موجود ہے. نہ جنت کی نعمتیں ہیں نہ جہنم کا عذاب ہے. اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں لیکن زیادہ تر اقوال یہی ہیں کہ اعراف میں رہنے والے وہ لوگ ہوں اگر ان کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوتے تو وہ جہنم کے حقدار ہو جاتے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں نہ گناہ زیادہ ہیں بلکہ نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں. برابر ہونے کی صورت میں اب کس چیز کو ترجیح دی جائے؟ چونکہ نیکیاں بھی اتنی ہی ہیں اور گناہ بھی اتنے ہی ہیں تو دونوں چیزیں برابر ہیں لہذا ایسے لوگوں کو اعراف میں رکھا جائے گا. اور اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا جب اللہ انہیں اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا چونکہ نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں اور دونوں برابر ہیں اور غالب ہونے کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے کرم کے اور اللہ کی رحمت کے. تو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے، ایک دیوار ہے، اس کو اعراف کہا جاتا ہے جہاں نہ جنت جیسا سکون ہے اور نہ جہنم جیسی تکلیف ہے. نہ جنت جیسا سکون ہے نہ جہنم جیسی تکلیف موجود ہے. تو اللہ نے وہی فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعْدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتَ مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور اس وقت میں یہ جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے، ان سے کہیں گے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اے لوگو ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. کیوں؟ چونکہ ہمارے پروردگار کا قرآن عظیم کے اندر وعدہ تھا یا دیگر انبیاء اکرام جو کتابیں لے کر آئے ان کتابوں میں یہ لکھت میں وعدہ موجود تھا کہ جب تم سیدھے راستے پر چلو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. آج ہم نے اپنی زندگی دین کے مطابق گزاری، پیغمبر کے فرمان کے مطابق گزاری، ہماری پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکی. ہم شیطان کی اتباع کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے تھے. لہذا جب ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، آج ہم نے ہمارے رب کے وعدے کو سچا پایا. ما وعدنا ربنا حقا، مسلمان کہیں گے، ایمان والے کہیں گے، جنتی کہیں گے ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. ہمارے رب نے ہمیں جنت کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے ہمیں جنت عطا فرمائی. ہمارے رب نے ہمیں نعمتوں کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں شہد اور دودھ کی نہریں جنت میں موجود ہیں اور اس سے ہمیں سیراب کیا جائے گا. اللہ نے وعدے کو سچا فرمایا. اب آپ دیکھیے اس کے بعد ان سے سوال کیا جائے گا جہنمیوں سے فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًّا،
تو کیا تم نے تمہارے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ان کا رب کون سا ہے؟ جنتی ایمان والے ان سے تمسخر کریں گے، ان کی ہنسی اڑائیں گے، انہیں شرمندہ کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کے علاوہ کے لیے سجدہ کرتے تھے، جو طاقت کو سجدہ کرتے تھے، جو لوگوں کو سجدہ کرتے تھے، خاندانوں کو سجدہ کرتے تھے، بہت بڑی طاقت کے سامنے ان کی پیشانی جھک جاتی تھی، آگ کے سامنے جھک جاتے تھے، تو ان کی جو عبادت تھی اور انہوں نے ہر چیز کے لیے اپنے خدا تیار کیے ہوئے تھے، تو مسلمان کہیں گے، ایمان والے کہیں گے، جنتی کہیں گے ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں مرنے کے بعد، اگر تم نیک کام کر کے جاؤ گے تو مرنے کے بعد تمہیں جنت دیں گے، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ تم بتاؤ، تم جن کی عبادت کرتے تھے، جن جھوٹے خداؤں کی پرستش کرتے تھے، جن جھوٹے خداؤں کے لیے سر جھکاتے تھے، جن جھوٹے خداؤں کی رضا کے لیے تم جانوروں کو قربان کرتے تھے، جن جھوٹے خداؤں کی رضا کے لیے تم دم دیتے تھے، جن جھوٹے خداؤں کے سامنے تم کھانے رکھتے تھے، جن جھوٹے خداؤں کے لیے تم کپڑے چڑھاتے تھے، چڑھاوے لے کے آتے تھے، بتاؤ کیا تمہارے ان جھوٹے خداؤں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ سچا ہو گیا؟ ہمارے رب کا وعدہ یہ تھا کہ تمہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی، اور ہم جنت میں ہیں، جنت کی نعمتوں میں ہیں۔ تمہارے رب کا جو وعدہ تھا تم بتاؤ۔ جنتی ہنسی بنائیں گے، شرمندہ کریں گے۔ قرآن عظیم کی اسی آیت کا مفہوم حدیث شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے بہت محنت کے ساتھ اپنے جانوں کے نذرانے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کیے، اور اسی جنگ میں ابو جہل مارا گیا اور بڑے بڑے جنگ ختم ہو گئی۔ تو جو مسلمان شہید ہوئے تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو اکٹھا کرنے کا حکم فرمایا اور انہیں کفن دفن کرنے کا سارا حکم عطا فرمایا، اور اس کے بعد جو کفار تھے، جو مذہب اسلام کے دشمن تھے، یہ ابو جہل اور اس کے ہمراہ آنے والے لوگ، ان کی لاشوں کو ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گڈھے کے قریب تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی جملے ارشاد فرمائے، ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اے ابو جہل، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ میرے رب نے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ ہر دین پر غالب آ جائے گا۔ دنیا مخالفت کرے گی، دنیا برائی کرے گی، دنیا راستے میں کانٹے بچھائے گی، دنیا پتھر مارے گی، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ یہ دین غالب آ جائے گا۔ ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا۔ 313 مسلمان نہتے کمزور، جن کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں نہیں، ساز و سامان نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، پیروں میں پہننے کے لیے جن کے پاس شوز اور چپل نہیں، ہاتھوں میں لڑنے کے لیے تلواریں نہیں، سوار ہونے کے لیے گھوڑے نہیں، ایسی کنڈیشن میں جنگ بدر میں مسلمان شریک ہوئے تھے۔ کس بات کے لیے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے، تعلیمات قرآن کو عام کرنے کے لیے، اسلام کو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کو باقی رکھنے کے لیے 313 مسلمان جمع ہوئے تھے۔ کمزور تھے، مقابلہ 1000 کے لشکر سے تھا، وہ 1000 جن کے پاس دنیا کی تمام تر دولتیں موجود تھیں، فولادی جسم والے، تلواروں والے، نیزے والے، بھالے والے، جن کے پاس گھوڑے تھے، کھانے تھے، ساز و سامان تھے۔ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ ابو جہل کھانے کے سامان لایا تھا کہ تھوڑی دیر میں محمد اور محمد کے ساتھ آنے والے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، وہیں کہ وہیں تھوڑی دیر میں اسلام دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور ناچنے والی عورتیں لایا تھا ابو جہل، ڈھول تماشے کے سارے ساز و سامان کی تیاری کے ساتھ آیا تھا بدر کے میدان میں۔ وہ خوش تھا اپنے دل میں کہ یہ 313 نہتے کیا کریں گے، کمزور ہیں، مار دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جشن منایا جائے گا کہ آج ہم نے اسلام کو مٹا دیا۔ لیکن ہماری اور آپ کی زبان میں ایک مثال کہتے ہیں، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ مٹانے آیا تھا، اللہ نے اس کا نام مٹا دیا، اس کا نام مٹ گیا، کام مٹ گیا، خاندان مٹ گیا، چرچا مٹ گیا، اس کی قبر کا پتہ نہیں، اس کی ذات کا پتہ نہیں، اس کی بات کا پتہ نہیں، مگر وہ 313
وہ 313 کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دی. اللہ کا ذکر ہے کہ آج بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہم آپ کے سامنے ان کا ذکر کر رہے ہیں. قرآن انہیں سلامی پیش کرتا ہے. پوری دنیا کا ہر مسلمان ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور انہیں سلام کرتا ہے, ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے, ان کے جذبے کو سلام کرتا ہے, ان کی قربانی کو سلام کرتا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں کو اللہ نے ان کے مرنے کے بعد جنت عطا فرمائی. تو یہی قرآن عظیم کا جو مفہوم اس وقت سورہ اعراف میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں لڑائی ہو جانے کے بعد جب گڈھے میں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ڈلوا دی گئیں تو رسول اللہ وہاں تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا, کیا تو نے اپنے رب کے وعدے کو یا تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ سچا پایا. ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا دین غالب آ جائے گا. نہایت کمزور مسلمان تھے مگر اللہ نے تائید فرمائی, دین غالب آ گیا. ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا, اللہ نے وعدے کو پورا کر دیا. تم جن خداؤں کی عبادت کرتے تھے تم بتاؤ کہ تمہارے رب نے کیا تمہارا وعدہ پورا کر دیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خطاب فرما رہے ہیں؟ سامنے کوئی زندہ نہیں ہے. یہ بات ایک دوسرے پہلو پہ جا رہی ہے. آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ جن سے کلام فرما رہے ہیں, رسول جن سے خطاب فرما رہے ہیں, پیغمبر جن لوگوں کی طرف توجہ فرما رہے ہیں ان میں کوئی زندہ نہیں ہے بلکہ وہ لاشیں ہیں, مردہ ہیں, مسلمان بھی نہیں, غیر مسلم کافر ہے. آپ دیکھیے, غور کیجئے, سامنے زندہ نہیں ہے, سامنے لاشیں ہیں, سامنے وہ ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, سامنے وہ ہیں جو اللہ کو ایک نہیں مانتے, سامنے وہ ہیں جو قرآن کی عظمتوں کو سلام نہیں کرتے, سامنے وہ ہیں جو پیغمبر کے قدموں میں جان دینے کے لیے راضی نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, کہا یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ ان مرے ہوئے لوگوں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ ان سے کلام فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر یہ مردے تم زندوں سے زیادہ سنتے ہیں. اس جملے پر آپ غور کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والا جملہ. ارشاد فرمایا پیغمبر نے, اے عمر یہ مردے تم زندوں سے زیادہ سنتے ہیں. جن کے بارے میں رسول نے فرمایا یہ مردے, وہ مردے تھے کون؟ مسلمان نہیں تھے, کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے, قرآن پڑھنے والے نہیں تھے, بلکہ وہ میں ذکر کر چکا ہوں, آپ جانتے ہیں کون تھے. وہ اللہ کو ایک ماننے والے نہیں تھے, رسول کے دشمن تھے, سب سے بڑا دشمن, دشمن اسلام, پیغمبر کا دشمن, دین کا دشمن, قرآن کی عظمتوں کا دشمن ابو جہل. اس کی لاش موجود ہے. میرے رسول فرماتے ہیں یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اب آپ غور کیجئے, ایک غیر جس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا, مرنے والا ایک غیر جس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا, مرنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں زندوں سے زیادہ سنتا ہے. تو خود مصطفیٰ جان رحمت کے سماعت کا عالم کیا ہوگا, ہمارے آقا کی سننے کا عالم کیا ہوگا جب ایک مردہ, اور وہ بھی کافر مردہ, غیر مسلم, اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا اس نے, وہ مرنے کے بعد زندوں سے زیادہ سنتا ہے. یہ جملہ میرا نہیں, پیغمبر اعظم کا جملہ ہے. سرکار نے حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے بیان فرمایا. حضرت عمر فاروق اعظم نے اعتراض نہیں کیا چونکہ وہ صحابی تھے, وہ جانتے تھے پیغمبر کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں نکلتا ہے بلکہ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ وحی الہی ہوا کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا تم زندوں سے زیادہ یہ مردے سنتے ہیں. کون سے مردے؟ غیر مسلم مردے. اب مجھے بتاؤ, جب غیر مسلم لاشیں زندوں سے زیادہ سن سکتے ہیں تو خود رسول کی ذات کے بارے میں وہ ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر, راجستھان کی سرزمین پر بیٹھ کر مدینے کی طرف توجہ لگا کے اپنے آقا کو پکارتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہاں سے وہاں کیسے خبر ہوگی, وہ کیسے سنیں گے؟ میرے رسول فرماتے ہیں یہ کافروں کی لاشیں تم زندوں سے زیادہ سنتی ہیں, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں, آپ کا وجود زندہ ہے, آپ کی ذات زندہ ہے, آپ کی بات زندہ ہے, آپ کا مشن زندہ ہے, آپ کی باتیں زندہ ہیں, آپ کے معجزے زندہ ہیں, آپ کی زندگی کا ہر پہلو زندہ ہے, آپ کا چلنا زندہ ہے, آپ کا بولنا زندہ ہے, آپ کا سونا زندہ ہے, آپ کا جاگنا زندہ ہے, آپ کا اٹھنا زندہ ہے, آپ کا بیٹھنا زندہ ہے, زندگی کا ہر پل زندہ ہے یا رسول اللہ. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. یہ لفظ واللہ جو ہے عربی کے اندر قسم کے معنی میں آتا ہے. واللہ یعنی اللہ کی قسم. سرکار اعلیٰ حضرت اللہ کی قسم کہا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, یا رسول اللہ آپ زندہ تو ہیں, کمی تو میری آنکھوں میں ہے, آپ نور ہیں, میں مٹی سے ہوں, آپ باقی ہیں, میں فانی ہوں,
یا رسول اللہ میرے اندر، میرے وجود کے اندر، میری آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. آپ زندہ ہیں، آپ مجھے دیکھتے ہیں، مگر میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. اللہ اکبر. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. رسول اللہ کتنا سنتے ہیں، پیغمبر اعظم کتنا سنتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت اپنا عقیدہ دے رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. سرکار کے جسم کے ہر حصے پہ سلام بھیجا گیا. کیا کہتے ہیں؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. آپ دیکھیں جسم کے ہر حصے پہ سلام بھیجا جا رہا ہے. یہ محبت والوں کی علامت ہے. تو قرآن عظیم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے، ایمان کے راستے پہ چلو گے تو مرنے کے بعد اس کے بدلے میں تمہیں جنت دی جائے گی. اللہ نے ہمیں جنت عطا فرما دی. تم بتاؤ، تم جس خدا کو پوچھتے تھے، جس کے سامنے سر جھکاتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، جس کے لیے تم دنیا سے لڑتے تھے، جس کے لیے دشمنی کرتے تھے، جس کے لیے تم نے جہاد کی، جس کے لیے تم نے لڑائی کی، جنگیں کی، جس کے لیے تم نے بھائی بھائی کو جدا کر دیا، بیٹے بیٹے کو جدا کر دیا، ماں بیٹی کو جدا کر دیا، رشتہ داروں میں تفرقہ پیدا کر دیا، جس دین کی وجہ سے، جن خداؤں کی جھوٹی عبادت کی وجہ سے، تم بتاؤ تمہارے خدا نے تمہارا وعدہ سچا کیا؟ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اب جب انہیں شرمندگی لگے گی تو اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا فرمایا. اگر ان کے رب نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ پورا فرمایا تو وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ہوتے. لیکن محض اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کہیں گے نعم، اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کیا. اس وقت فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو اس وقت میں اعلان ہوگا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ان کی بات سن کر، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو، ان جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ کہتے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا، ان کی خدا نے پورا کر دیا. یہ کون سا وعدہ پورا ہے جبکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. لعنت اللہ علی الظالمین، ان حد سے بڑھ جانے والوں پر لعنت ہو، اللہ کو چھوڑنے والوں پر لعنت ہو، اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. کون لوگ؟ ظالمین کون ہیں؟ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پر لعنت ہو. ظالمین ہیں کون؟ قرآن اعلان فرماتا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. آپ نے اگر غور کیا ہو تو کل میں نے اسی سورہ اعراف میں قرآن عظیم کی ایک آیت اور ذکر کی تھی کہ جب اللہ نے ابلیس کو جنت سے باہر نکالا تو اس نے اللہ سے کہا تھا انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. اللہ نے کہا میں نے مہلت دی. تو مہلت ملنے کے بعد اس نے کہا میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا، سیدھے راستے سے گمراہ کر دوں گا. اور وہی مفہوم یہاں موجود ہے. ظالمین کون ہے؟ اللہ کے راستے سے دور کرنا، دین کے راستے سے دور کرنا، اسلام کے راستے سے دور کرنا. یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا. کس کا کام ہے؟ شیطان کا، ابلیس کا. چونکہ اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے بندوں کے راستوں میں بیٹھ جاؤں گا، جہاں جہاں وہ اچھے راستے پہ چلیں گے انہیں پکڑ پکڑ کے اچھے راستے سے برائی کے راستے پہ ڈال دوں گا. یہ بولی شیطان کی ہے، یہ بولی ملعون کی ہے، یہ بولی مردود کی ہے، یہ بولی راندہ بارگاہ کی ہے، یہ بولی دھدکارے ہوئے کی ہے، یہ بولی جنت سے بھگائے ہوئے کی ہے. یہ کسی اچھے انسان کی بولی نہیں ہے، یہ جنت سے نکالے جانے والے کی بولی ہے کہ تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا. آج یہ آپ کے لیے پیغام، اگر آج آپ دین کا کوئی بہتر کام کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیونکہ شیطان نے اللہ کے سامنے کہا تھا جب جب تیرے بندے اچھے راستے پہ چلیں گے، جب جب تیرے بندے دین کے راستے پہ چلیں گے میں وہاں آؤں گا، ضرور ضرور آؤں گا. اور اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ضرور آؤں گا ان کے پاس جب وہ دین کا کام کریں گے. اور کیسے آؤں گا؟
आगे से आऊंगा वार करूंगा, मैं पीछे से आऊंगा वार करूंगा, मैं दाएं से आऊंगा वार करूंगा, बाएं से आऊंगा वार करूंगा। यानी जब कोई बंदा सही रास्ते पर चलेगा, दीन के रास्ते पर चलेगा, दीन का खादिम बनेगा, दीन का काम करेगा, तो मैं हर तरफ से चारों रास्तों से आके उसे बरगलाऊंगा, उसे शर्मिंदा करूंगा। आज आलम यही तो है। अगर आज कोई 5 वक्त का नमाजी बन जाए तो दुनिया उसे मौलाना साहब कहती है। अगर कोई मस्जिद के कामों में लग जाए तो लोग उसे मुअज्जिन कहते हैं। कोई मस्जिद में झाड़ू लगाने लगे तो लोग उसकी मजाक बनाते हैं। कोई मस्जिद के कामों में लग जाए तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। वो ये समझते हैं कि इसे क्या हो गया अचानक से, ये मस्जिद के काम करने लगा, ये मुअज्जिन बन गया, ये मस्जिद की सफाई करने लगा। आप अगर ऐसा काम करते हैं, अल्लाह के दीन का काम करते हैं, मस्जिद का काम, मस्जिद की सफाई का काम, अजान पढ़ने का काम, जो काम भी आप दीन का करते हैं, अगर रास्ते में कोई बंदा इस तरह का जुमला बोलते हुए, आपकी मजाक बनाता हुआ, आपकी हंसी उड़ाता हुआ मिले, तो आप समझ लेना ये इंसान की शक्ल में शैतान है। क्यों? कुरान से दलील मौजूद है, इस कुरान अजीम के अंदर मौजूद है। शैतान ने कहा था, ऐ अल्लाह, जब जब तेरे बंदे हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं रास्ते में बैठूंगा। रास्ते का लफ्ज मौजूद है कुरान अजीम के अंदर। मैं रास्ते में बैठूंगा उन्हें टोंकने के लिए, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, उनके दिल में वसवसे डालने के लिए, उन्हें शर्मिंदगी दिलाने के लिए, उन्हें उस काम से दूर करने के लिए रास्ते में बैठूंगा। और अगर फिर भी बाज नहीं आए तो मैं आगे से वार करूंगा, पीछे से वार करूंगा, दाएं से वार करूंगा, बाएं से वार करूंगा। खुदा रहा, आप अगर कोई दीन का काम करते हैं और कोई आपको शर्मिंदगी दिलाता है तो समझ लीजिए कि यह शैतान की शक्ल में इंसान है, शैतान के रूप में इंसान मौजूद है। ये मुझे दीन के रास्ते से रोकता है, इसलिए कि दीन के रास्ते से रोकना ये शैतान का काम है, अल्लाह के नेक बंदों का काम नहीं है, मुसलमानों का काम नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों का काम नहीं है। उन्होंने तो दीन के रास्ते में जाने कुर्बान की है। वो जानते हैं कि दीन का खादिम बन जाना कितनी अजीम नेमत है, दीन के रास्ते में जान की कुर्बानी देना कितनी अजीम नेमत है। अल्लाह ये काम सबसे नहीं लेता है, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनसे अपने दीन का काम लेता है। अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनसे अपने दीन का काम लेता है। तो अल्लाह ने फरमाया, लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, ज़ालिमीन पर अल्लाह की लानत हो। ज़ालिम कौन है? कुरान अज़ीम के अंदर पिछले सफ़हात में यही बयान किया गया और अब भी यही बयान किया जा रहा है। ज़ालिम वो है, ज़ालिम पर अल्लाह की लानत हो। ज़ालिम है कौन? अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। कोई बेहतर काम करने लगे तो शर्मिंदगी दिलाते हैं, कोई अच्छा काम करने लगे तो मजाक बनाते हैं, कोई बेहतर काम करने लगे तो उसकी खुशकियां उड़ाते हैं, कोई बेहतर काम करने लगे तो शिकायतें लगाते हैं, कोई बेहतर काम करने लगे तो 2-4 लोग बैठकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। ये शैतान का काम है, ये अच्छों का काम नहीं है। कुरान कहता है ऐसे लोगों पर लानत हो। अब जिस पर अल्लाह लानत भेजे, अगर आप दुनिया में कोई दीन का काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, मस्जिद का, मदरसे का, दीन का, इस्लाम का, कुरान की तालीमात का, कोई भी अच्छा काम करते हैं, और अगर कोई आदमी आपको रोकने वाला है तो आपको रोकना नहीं है, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है इन रोकने वालों पर लानत हो। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं उन पर लानत हो। लानत किसने भेजी है? अल्लाह ने। अल्लाह कुरान अज़ीम में ऐसे लोगों पर लानत भेजता है जो लोगों को अच्छाई के रास्ते से रोकते हैं। और अगर रुक जाते हैं आप, शैतान के बहकावे में आ जाते हैं आप, तो फिर आप खुद जानते हैं कि आपने कितना बड़ा जुल्म किया है अपने ऊपर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने वादा फरमाया है, लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन, कि मैं शैतान को, शैतान के गिरोह को, और जितने लोग दुनिया में शैतान की बात मानेंगे, शैतान के रास्ते पर चलेंगे, मैं उन तमाम को जहन्नम में डाल दूंगा। अल्लाह ने वादा। किसी की मजाक बनाने से, नेक काम से रुक जाते हैं, किसी की हंसी बनाने से, किसी के कुछ कह देने से, किसी की तफरीह और मजाक करने से, बेहतर काम से रुक जाते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, आप शैतान की इत्तिबा कर रहे हैं। और अल्लाह ने फरमाया जो शैतान की इत्तिबा करेगा मैं उसे जहन्नम में डाल दूंगा। कुरान ने उसी को बयान फरमाया, अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति काफिरून, कि लानत हो ऐसे लोगों पर जो अल्लाह के बंदों को नेक रास्ते से रोकते हैं। उसके बाद कुरान अज़ीम में है, व बैनहुमा हिजाब व अलल अअराफ रिजालुन यअरिफून कुल्लम बिसीमाहुम वनादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा व हुम यतमऊन। अब यहां पर देखिए आप, आराफ, जब यहां रहने वाले जो लोग मौजूद, कि जब ये आपस में एक दूसरे को देखेंगे, यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, और चेहरे से पहचान लेंगे। दुनिया में साथ होते थे तो आवाज देंगे,
کہ تم پر سلامتی ہو، لیکن ہم بھی عنقریب وہیں پر آ جائیں گے. یعنی دنیا میں رہنے والے دنیا میں ساتھ رہتے تھے، مرنے کے بعد میں ایک جنت میں ہوگا ایک جہنم میں ہوگا، دونوں ایک دوسرے کو پہچانیں گے. تو جو جنت میں ہوگا وہ اسے ملنا پسند نہیں کرے گا، اس کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکال دیا جائے. اور یہ جہنم میں رہنے والے رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے کہ کاش ہمیں وہاں رہنا نصیب ہو جاتا. قرآن عظیم کے 29ویں پارے میں اسی آیت کا مفہوم موجود ہے. ما لکم قالوا لم نکو من المصلین سلککم فی سقر، کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو جنتی اپنے وہ دوست جو دنیا میں دوست تھے لیکن آج جہنم میں ہوں گے تو ان سے کہیں گے ما سلککم فی سقر، کون سا ایسا برا کرتے تھے کہ جس کام کی بنیاد پر تم جہنم میں چلے گئے؟ تم رہتے ہمارے ساتھ تھے، کھاتے ہمارے ساتھ تھے، تم پیتے ہمارے ساتھ تھے، سوتے اور جاگتے ہمارے ساتھ تھے، تمہاری زندگی کا ہر پہلو ہمارے ساتھ تھا. ہم جنت میں ہیں، تم جہنم میں ہو، آخر ہمارے علاوہ تم کون سا ایسا گناہ کرتے تھے کہ جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنا؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم زندگی کا ہر پل تمہارے ساتھ گزارتے تھے، ہماری کمی یہ تھی کہ جب نماز کا عبادت کا وقت آ جاتا تھا تو ہم تم سے کیا کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں، لہو و لعب میں، شور شرابے تماشے میں ملوث رہتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اور آج تمہارے سامنے موجود ہے، قیامت کا دن آ گیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے آج ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے ہماری صحبت کیسی ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ کیسے ہیں، ہمیں بالکل احساس نہیں ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں، جو ریلیشن کے لوگ ہیں، آخر ان کا طرز زندگی کیا ہے، ان کا کھانا کیسا ہے، ان کا پینا کیسا ہے، وہ کیسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی ناجائز کام تو نہیں ہوتا، وہ کئی بری عادتوں میں ملوث تو نہیں ہے. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمیں محض دنیا کی دوستی چاہیے، ہمیں دوست چاہیے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے سامنے والا کیسا ہے، اور اگر ہم اس کے گناہوں کو جانتے بھی ہیں تو کبھی اسے روکتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیک انسان قیامت میں اس وجہ سے بھی چلا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں گناہ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا مگر گناہ کرنے والے کو منع نہیں کیا ہوگا، محض یہ سوچ کر کہ کہیں برا نہ مان جائے. ہماری ذمہ داری ہے ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، ملنے والوں میں، دوستوں میں، تعلقات کے لوگوں میں، محلے کے لوگوں میں، شہر کے لوگوں میں، علاقے کے لوگوں میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی دین کے خلاف چلتا ہے، اسلام کے خلاف چلتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم زبان سے منع کریں. دوسرا طریقہ آقا ارشاد فرماتے ہیں زبان سے نہیں، اگر پاور ہے تو پاور سے روکو، اور اگر ان دونوں طریقوں پر عمل نہ ہو سکے تو کم سے کم اسے دل سے برا جانو. اب دل سے برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جس کو دل سے برا جانو گے اس کے قریب بیٹھو گے نہیں، جس کو دل سے برا جانو گے اس کے گھر نہیں جاؤ گے، جس کو دل سے برا جانو گے اس کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھو گے، جس کو دل سے برا جانو گے اس کے ساتھ رات نہیں گزارو گے، اس کے ساتھ گپ شپ نہیں لگاؤ گے، جس کو دل سے برا جانو گے اس کے ساتھ ہوٹل پہ کھانا کھانے نہیں جاؤ گے، جس کو دل سے برا جانو گے اس کے ساتھ آپ چھٹیوں کا وقت گزارنے کے لیے نہیں جاؤ گے. کیوں؟ چونکہ آپ دل سے برا جان رہے ہیں، اور یہ اپنے لیے نہیں، آپ رسول کی رضا کے لیے. حدیث پاک میں کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ہماری دوستی آج آپ دیکھ لیجئے، ہمارا ریلیشن، ہمارا تعلقات آج دنیا کا موسم یہ ہے محض دولت کے لیے، لالچ کے لیے، پیسوں کے لیے، بیک گراؤنڈ کے لیے. زندگی میں یہ لوگ کام آ سکتے ہیں، محض اس سوچ کے ساتھ ہم لوگوں سے ریلیشن بناتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. دوستی کرو تو اللہ کے لیے، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ہم کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں لالچ کی بنیاد پر نہیں، اس کے پیسے کی بنیاد پر نہیں، حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں، اس کے کمال کی بنیاد پر نہیں، اس کی بلندی کی بنیاد پر نہیں، محض اس پرسنالٹی کی بنیاد پر، اس کی عادت کی بنیاد پر، اس کے اخلاق کی بنیاد پر، اس کی محبت کی بنیاد پر، اس کے تواضع کی بنیاد پر، اس کی اچھی باتوں کی بنیاد پر، اس کے اچھے مزاج کی بنیاد پر، اس کے روشن دل کی بنیاد پر، اس کے جھکاؤ کی بنیاد پر ہم اسے عزت دیں محض اللہ کی رضا کے لیے. ہماری دوستی اللہ کے لیے، ہماری دشمنی اللہ کے لیے. اپنی ذات کے لیے دشمنی، اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنا گھر کو چمکانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، اپنا گھر بلند کرنے کے لیے. فانی ہے یہ دولت، فانی ہے یہ مال، فانی ہے وجود، فانی ہے ذات، فانی ہے زندگی، فانی ہے، یہ ساری چیزیں فانی ہیں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں دولت کی بنیاد پر مت کیجیے. اچھے لوگ،
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अच्छे लोग, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अच्छे लोग और अच्छे दोस्त हमेशा गरीब हुआ करते हैं। अच्छे लोग और अच्छे दोस्त हमेशा गरीब हुआ करते हैं, किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दौलत की बुनियाद पर नहीं, महज उसकी आदत की बुनियाद पर, उसके अखलाक की बुनियाद पर, उसकी अच्छाइयों की बुनियाद पर, उसके झुकाव की बुनियाद पर, अल्लाह के दीन से मोहब्बत की बुनियाद पर आप उसे इज्जत दीजिए, आप उसे करीबी बनाइए, उसको जिंदगी में सरकताश बनाइए, उसे मौका दीजिए, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, मगर किसी लालच की बुनियाद पर नहीं, महज अल्लाह के लिए। अल हुब्बु फिल्लाह, मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए, वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अगर दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। अगर हमारा ये मिजाज बन जाता है तो अल्लाह में जिंदगी में हर मौके पे, हर कदम पे कामयाबी अता फरमाएगा। तो मुसलमान जब पूछेंगे जहन्नमियों से कि तुम जहन्नम में क्यों चले गए, तो क्या कहेंगे, हम जिंदगी में रहते तो तुम्हारे साथ थे, मगर आलम यह था जब नमाज का वक्त होता था तो हम बहाना बना के इधर से उधर चले जाते थे और हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम खाना नहीं खिलाते थे, खाना खिलाने की नौबत आती, गरीब हमारे दरवाजे पे होते, यतीम दरवाजे पे होते, मिस्कीन दरवाजे पे होते, हमारे दरवाजे पे दस्तक देते, मगर हमारे कान के नीचे जूं नहीं निकलती। इफ्तार के वक्त में गरीब हमारे दरवाजे पे दस्तक देते, मगर इफ्तारी का सामान निगाहों के सामने होते हुए दस्तरखान से उठना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। गरीब दरवाजे पे दस्तक दे के चले जाते। डरे उस वक्त से, डरे उस वक्त से जबकि आपकी जिंदगी में कभी यह मौका नहीं आ जाए कि आपको किसी के दरवाजे पे जाके हाथ फैलाना पड़े। डरे उस वक्त से। ये अल्लाह के बंदे हैं, मोहताज, परेशान। अगर आज परेशानी के वक्त में आपके दरवाजे पे आते हैं तो आप इन्हें गिरी नजर से न देखें, इन्हें कमतर न समझें, इन्हें बुरा न समझें, इन्हें धुतकारें नहीं, इन्हें धक्का न दें, बल्कि आपके दरवाजे पर अगर कोई आ जाता है मांगने के लिए तो आप अपनी खुशनसीबी समझें, इसलिए कि अल्लाह अपना काम सबसे नहीं लेता है। बस एक जुमला आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए कि अल्लाह अपना काम, अपने बंदों का काम, अच्छा काम सबसे नहीं लेता है। अल्लाह अपना काम, अपने दीन का काम, अच्छा काम उन्हीं से लेता है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। अगर आज कोई दरवाजे पर आपके हैं, एक वक्त के खाने से कुछ नहीं हो जाता है, कोशिश करें लुकमा आपके मुंह में बाद में हो। कोई भूखा है तो पहले उसके मुंह में लुकमा डालें, यही सबसे बड़ी ईद है, यही सबसे बड़ा सवाब है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो कुछ सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मालिक मौला परवरदिगार आलम हम सब की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको रमजान की बरकतों से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह हमें एक और नेक बना दे। ऐ अल्लाह हमें 5 वक्त का बाजमाअत नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह ज्यादा से ज्यादा तेरे बंदों पर खर्च करने की तौफीक अता फरमा, अपने से पहले दूसरों को खिलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया जिस बला में मुलव्विस है, तू अपने करम से उस बला को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे शहर की हिफाजत फरमा, हमारे इलाके की हिफाजत फरमा, हमारे सूबे की हिफाजत फरमा, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। मालिक मौला हम में से जो गुनह बीमार है उन्हें शिफाई कामिला व आजिला अता फरमा। जो परेशान हाल है मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो तंग दस्त हैं मौला उनकी तंग दस्ती गरीबी को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह जो भूखे हैं उन्हें खाने का इंतजाम फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बिस्तरे मौत पर पड़े हैं, ऐ अल्लाह तू उन्हें जिंदगी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो इस बीमारी में मुलव्विस होकर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ऐ अल्लाह तू उन्हें शहादत का दर्जा अता फरमा। ऐ अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए गुजारिश की है, तुझे तेरे करम का वास्ता तमाम की दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में जो हमारे बाअमल उलमाए किराम पीराने इज़ाम बीमार हो मौला तू अपने करम से उन्हें शिफाई कामिला व आजिला अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने महबूब के सदक़े में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारी नियतों में खुलूस पैदा फरमा। हम सबको हासिदीन के हसद से बचा, शर करने वालों की शरारत से बचा, फितरा करने वालों के फितने से बचा, बुरों की सोहबत से बचा। ऐ अल्लाह तू हमें दीन का खादिम बना ले। ऐ अल्लाह हमसे ज्यादा दीन का काम ले ले। ऐ अल्लाह तू अपने दीन का काम सबसे नहीं लेता है, तू जिनसे मोहब्बत करता है ऐ अल्लाह अपने दीन का काम उन्हीं से लेता है। ऐ अल्लाह ये तेरा करम है कि इस वक्त ऐसे माहौल में तू हमसे अपना काम ले रहा है, ये तेरा करम है। ऐ अल्लाह अगर इस नेमत पर हम तेरा शुक्र अदा करना चाहें तो शुक्र अदा नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह तू हमारी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इस महफिल को
سجانے میں بنانے میں جن لوگوں نے جیسے کوششیں کی محنتیں کی جو ہر دن کوششیں کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لے سب کی محنتوں کو قبول فرما لے یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں سب پر تو اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ اس جگہ پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما دے اے اللہ اس جگہ کو جنت کی کیاری شمار فرما لے اے اللہ اس جگہ پر اور اس جگہ کے رہنے والوں پر تو اپنا خاص کرم فرما سب جائز مرادوں کو پورا فرما دے بری نظر سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا اے اللہ جب تک دنیا میں رہے تیرے محبوب کے وفادار بن کر جیے اور اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ جاری فرما دینا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ